حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو ایک ایسی چیز عطا فرمائی جس کا نام زندگی ہے، اور زندگی رحمت بھی ہے اور زندگی زحمت بھی ہے، اور زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور باقی نعمتوں کی بنیاد ہی زندگی ہے۔ باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں زندگی کے بعد ہیں، پہلے زندگی ہے، پھر بقیہ نعمتیں ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، وہ باطنی نعمتیں ہوں، وہ ظاہری نعمتیں ہوں، وہ روحانی نعمتیں ہوں، وہ جسمانی نعمتیں ہوں، تمام نعمتوں کی بنیاد زندگی ہے۔ زندگی ہے تو ساری نعمتیں ہیں، زندگی ہے تو ساری نعمتیں ہیں، مگر ہر ایک کے حق میں زندگی نعمت نہیں ہوتی۔ ہر ایک کے حق میں زندگی نعمت نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے لیے زندگی نعمت ہے اور بعض لوگوں کے لیے زندگی زحمت بن جاتی ہے۔ زندہ رہنا کس کے حق میں بہتر ہے اور کس کے لیے زحمت ہے، اس کی حقیقت تو خالق کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہم ظاہری علامات، کچھ ایسے اسباب، کوئی ایسی چیزیں ظاہر ہیں، ظاہر تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر بندے کے شب و روز آقا کائنات، آقا نعمت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور باطن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ہو، تو اس بندے کی زندگی نعمت ہے، جس کی سیرت مصطفیٰ کے تابع ہو جائے، جس کا باطن دل و دماغ عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی نعمت ہے۔ اور جس شخص کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اس بندے کی زندگی نعمت نہیں ہے، زحمت ہے۔ اس حوالہ سے ایک روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پر نور یوم شافع نشور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ بہترین انسان کون ہے؟ بہترین انسان کون ہے؟ تو فرمایا من طال عمرہ حسن لہ، کہ وہ شخص جس کو رب کائنات نے لمبی عمر عطا فرمائی ہے اور حسن عملہ، اور اس کے عمل بھی خوبصورت ہیں، اس کے عمل بھی احسن ہیں، اس کے عمل بھی سیرت مصطفیٰ میں ڈھلے ہوئے ہیں، اس کا ظاہر اور باطن بھی عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے عمر بھی لمبی دی ہے، اس بندے کی زندگی بڑی ہی خوبصورت ہے، بڑی بہتر ہے۔ من طال عمرہ وحسن عملہ،
جس کو اللہ پاک نے لمبی عمر عطا فرمائی ہو اور ساتھ عمل صالح بھی کر رہا ہو، عمل صالح کی بھی توفیق ہو، تو اللہ پاک اس بندے کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے بدتر انسان کون ہے، برا انسان کون ہے؟ تو فرمایا ومن تعالی عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال بد ہوں، اعمال برے ہوں، اس بندے کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ اب قرآن میں نہیں، حدیث مصطفیٰ سے پتہ چلا کہ زندگی خوبصورت اور زندگی نعمت تب بنتی ہے جب زندگی سیرت مصطفیٰ کے تابع ہو، اتباع مصطفیٰ میں بندہ ڈھل جائے، عشق مصطفیٰ میں بندہ من اس کا بھر جائے اور پھر وہ سانسیں لے، پھر وہ زندگی گزارے، اس کی زندگی بہترین زندگی ہے، اس کی زندگی نعمت زندگی ہے۔ اور جس کی زندگی اس کے برعکس ہے، اس شخص کی زندگی زحمت ہے، رحمت نہیں ہے۔ تو جو میں چند کلمات قرآن مجید فرقان حمید کی میں سے تلاوت کیے ہیں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر، کہ اے لوگو علم والے سے پوچھا کرو، علم والوں سے فاسألوا، پس سوال کیا کرو، پوچھ لیا کرو، کن سے؟ اہل ذکر، جو اہل ذکر ہیں، اہل ذکر ہیں، ان کنتم، اگر تم لا تعلمون، نہیں جانتے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ ہے کہ جو نہیں جانتے ان کو اہل ذکر کے پاس جانے کا حکم ہے۔ اللہ نہ جاننے والوں کو اہل ذکر کے پاس بھیج رہا ہے۔ تو قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اہل ذکر کیا چیز ہے؟ پہلے تو یہ پوچھیں نا، اہل دو جی، اہل اور ذکر، اہل ذکر، ذکر کیا چیز ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو ذکر بنا کے اتارا ہے۔ ہم نے قرآن کو ذکر کہا، قرآن کو ذکر کہا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم ہی کیا ہیں؟ قرآن مجید ہی سے پتہ چلا کہ ذکر قرآن ہے، ذکر سے مراد ذکر قرآن ہے۔ اب اہل قرآن پھر کون ہوگا؟ اہل قرآن کون ہوگا؟ آج کی جو گفتگو ہے یہ 3 حوالوں سے بڑی اہم ہے، 2 حوالوں سے۔ ایک یہ ہے کہ 13 رجب المرجب کو حضور سیدی و سندی مشکل کشا مولا کل اسد اللہ غالب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہے، اس نسبت سے بھی گفتگو ہے۔ اور دوسرا جو سال 9 کا پہلا جمعہ ہے، 2026 کا پہلا جمعہ ہے۔ کئی حوالوں سے آج کی گفتگو بڑی اہم ہے۔ تو میں نے جو ذکر کیا ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ اب خبر ذکر کیا ہے؟ ذکر قرآن ہے۔ کیا ہے؟ ذکر قرآن ہے۔ تو اہل ذکر سے اس مطلب ہوا کہ اہل قرآن کے پاس جاؤ۔ کیا ہے؟ اب اہل قرآن کون ہے؟ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، وعلی مع القرآن، اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ اب پتہ چلا کہ جو اہل ذکر ہے
وہ حضور کی اہل بیت ہیں۔ حضور مشہور حدیث ہے، بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی اکرم سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بھاری چیزیں۔ کیا؟ ایک میری اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اب مختصر وقت میں اور مختصر گفتگو میں پتہ چلا کہ قرآن اور سنت سے، قرآن اور حدیث سے پتہ چلا کہ اہل قرآن اہل بیت ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا کہ القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، وعلی مع القرآن، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے، علی اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر دل میں علی المرتضیٰ شیر خدا کی محبت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خاص وصف عطا فرمایا، حضور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص آپ کو کمال عطا فرمایا، فرمایا انا مدینۃ علم، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی بابھا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل ذکر جو ہیں، اہل القرآن جو ہیں، وہ اہل بیت ہیں۔ اگر قرآن کی تعلیم لینی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو پھر اہل بیت کے در پہ جانا پڑے گا، اہل بیت سے قرآن سیکھنا پڑے گا، اہل بیت کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اہل بیت کی محبت کو سینوں میں بسانا پڑے گا۔ اگر یہ چیز دل میں نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو تب بھی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، موت بھی حیات ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ، زندگی وضو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اہل سنت و جماعت، ولیوں کا ہے فضان، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اہل قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی سیرت کو پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ اب اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ اگر حق چیز کو سمجھنا ہے، اہل حق کو سمجھنا ہے، تو آپ کسی بھی جماعت کو دیکھیں بھی قرآن اور علی، قرآن اور اہل بیت وہاں جمع ہے۔ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس قرآن تو ہے لیکن اہل بیت نہیں ہے، اور کچھ ایسے طبقات ہیں جن کے پاس اہل بیت علی تو ہے لیکن قرآن نہیں ہے، اور کچھ کے پاس قرآن ہے اہل بیت نہیں ہے۔ ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس قرآن بھی ہے اور اہل بیت کا دامن بھی ہے۔ کیا ہے؟ وہ دونوں کو رکھتے ہیں، اور پھر جس کا تعلق صاحب قرآن سے ہے، اور جس کو جو عظمت اور جو شان رب کائنات نے صاحب قرآن کو عطا فرمائی ہے، اور جس محبوب نے جس کو جو عظمت دی ہے، ان کی عظمتوں کو ماننے والے بھی ہم ہی ہیں۔ کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو حق ہے، کیا ہے، اور ہر طبقہ، ہر فرقہ اسی جماعت سے نکلا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کوئی جو اس سے نکلا وہ گمراہ ہو گیا، جس نے اپنا ربط توڑا وہ گمراہ ہو گیا، وہ گمراہی کے رستے پر چل پڑا، وہ جہنم کے رستے پر چڑھ پڑا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اہل ذکر اور اہل قرآن وہی ہیں جن کے پاس اہل بیت کی محبت بھی ہے اور قرآن کی محبت بھی ہے۔ اب ایک یہ پتہ چلا، اور دوسرا پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں قرآن ہو اہل بیت نہ ہو وہ بھی لا علم ہے۔
وہ بھی کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ اور جہاں اہل بیت ہے، قرآن نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ جاہل ہیں۔ قرآن ہو اہل بیت نہ ہو وہ بھی لا علم ہیں، اہل بیت ہو قرآن نہ ہو وہ بھی کیا ہیں؟ لا علم ہے، جاہل ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اہل حق وہ ہیں جو اہل ذکر ہیں، اور اہل ذکر وہ ہیں جو اہل القرآن ہیں، اہل قرآن وہ ہیں جو اہل سنت ہیں۔ تو دوستان محترم، رب کائنات نے حکم فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اے لوگو سوال کیا کرو، پوچھا کرو، کس کے بارے میں؟ ان کنتم لا تعلمون، جس چیز تمہیں علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تمہیں سوجھ بوجھ نہیں ہے، تو اہل قرآن سے پوچھا کرو۔ دوستان محترم، اب ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ ہم اہل قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کا کیا آپ کیسے پتہ چلے گا؟ جب اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، علماء سے پوچھو، اہل حق سے پوچھو۔ اب دیکھیں، اگر ہمارے دل میں حضرت علی مرزا شریف کی محبت ہے تو کیا ہم قرآن کے علم کو سیکھتے ہیں، حدیث کے علم کو سیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر حضرت مولا کائنات حضرت علی مرزا شریف خدا کی سیرت کا سیکھنے جذبہ ہے؟ کہ ہمارے ظاہر اور باطن سے ان کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے؟ ہم کیا ان کی صفات کا مظہر نظر آتے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں علم نہیں ہے ان کی سیرت کا۔ اگر ہمیں کوئی علی کے نام سے جانتا نہیں ہے، ہمیں چلتے ہوئے نہیں کہتا کہ علی والا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے علی کی سیرت کو سمجھا نہیں ہے، ہم ان کی سیرت سے لا علم ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں علم ہے تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں، جو کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ تو دوستان محترم، اسی ایک نسبت سے، اس پاک ہستی کی نسبت سے میرے ذہن میں ایک پروگرام آیا جو میں نے ابھی ترتیب دے دیا ہے، انشاءاللہ اس کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد ہفتہ وار یہ پروگرام ہوگا مولا کائنات حضرت علی مرزا شیر خدا کی ذات بابرکات، ان کی ولادت باسعادت کی نسبت سے ان کی یاد میں یہ سلسلہ ہم چلائیں گے، اور اس سلسلے کے لیے آپ لوگوں کا تعاون بہت ضروری ہے۔ کیا ہے اس کا؟ میں نے نام رکھا ہے حلقہ درود و سلام اور مرکز علم۔ کیا ہے؟ حلقہ درود و سلام اور مرکز علم، کہ یہ وہ درود و سلام کا سے تعلق اس ہستی سے بنتا ہے جس ہستی سے سارے چشمے پھوٹتے ہیں۔ کیا ہے؟ اور علم سے بندہ اس ہستی تک پہنچتا ہے، اور علم کا دروازہ ذات حضرت المرزا شیر خدا کی ذات بابرکات ہے۔ تو ہم نے اسی دروازے سے علم سیکھنا ہے، اس نسبت سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے۔